میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کچھ رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ اہم باپ کا رشتہ ہے، باپ کا رشتہ ہے، اس کے بعد ماں کا رشتہ ہے۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے، جو بھی آتا ہے صاحب ماں کی شان بیان کرتا، ماں کی شان بیان کرتا۔ شاعر کھڑے ہوئے، انہوں نے ماں کی شان میں منقبت پڑھ دی، خطیب آئے، انہوں نے ماں کی عظمتیں بیان کر دی۔ ہم باپ کو قطعی بھول بیٹھے، بالکل بھول بیٹھے۔ سوچ لیا تھا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، باپ کہاں جائے پھر؟ ہم نے باپ کی فکر کی؟ آج ہر بندہ چاہتا ماں راضی رہے، باپ کہیں بھی جائے۔ آج تم ایک بات بتا دوں، اگر کسی کا باپ آج بھی نہ گھر سے باہر کسی پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کے دوپہری کا وقت گزار رہا ہے نا، تو سمجھ لینا اس کے بیٹے کی نظر میں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہ کل بھی بات کہنے لگا ہوں آپ سے، جوانوں آج ہم جوان ہیں، کل تم بھی باپ بنو گے، اور بڑھاپا اللہ نے زندگی دی تو تمہیں بھی آئے گا۔ آج وہ باپ جس نے ایک ایک خون کے قطرے کو پانی کی طرح بہا کر کے ایک ایک اینٹ جما کر کے بلڈنگ بنائی، اور زندگی کا خواب تھا اس کا کہ میری اپنی عمارت ہوگی۔ جب اس نے بیٹوں کی شادی کی تو کیا کیا؟ بہو نے کہا تم گھر میں کھانستے رہتے ہو، تمہاری گھر میں کوئی جگہ نہیں، اس عمر کے لوگوں کو گھر میں بیٹھنا چاہیے، جاؤ کہیں جا کے باہر وقت گزارو۔ اور مجھے بتا دوپہر کے وقت میں تو پرندے بھی شاخوں کا سایہ تلاش کرتے ہیں، اور جانور بھی کہیں جنگل میں ٹھنڈ تلاش کیا کرتے ہیں۔ تو نے اپنے باپ کو ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکال دیا، تجھے حیا تک نہیں آئی۔ آج اس کا اس مکان میں حق نہیں جس کو اس نے ایک اینٹ کر کے بنایا تھا، جس کو عظمتوں کا خواب سمجھ کے تعبیر کیا تھا، آج وہ باپ اس مکان میں نہیں بیٹھ سکتا۔ تو تجھے کیا لگتا ہے آج تجھ پہ جوانی ہے تو باپ کو باہر نکال کے کھڑا کر، خدا کی قسم وہ دن دور نہیں ہے، آج تو باپ کو نکالے گا، کل تیری اولاد کا ہاتھ پکڑ کے تجھے گھر سے نکال دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی حماد رضا صاحب نعیمی، سبحان اللہ سبحان۔ او بھائی آج باپ کی قدر کر لو، عزت کر لو۔ باپ وہ کتاب ہے جن کو اولاد پڑھ کے سناتی ہے، جیسا تم اپنے باپ کے ساتھ کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ ہاں 99% نہیں 100%، جی اس میں شک کی گنجائش نہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ باپ کی عزت کرو، باپ کی قدر کرو۔ ہماری قوم کا جوان کتنی آسانی سے کہتا ہے تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، یہ کتنی آسانی سے کہہ کہ تم نے میرے لیے کیا کیا۔ جانتے ہو کیا کیا باپ نے؟ اگر سمجھنا ہو نا تو کبھی دوپہری میں جا کے بھٹوں پہ دیکھو، وہ باپ ہوتے ہیں جو 50-50 اینٹیں اٹھا کے چل رہے ہیں۔ کبھی جا کے منڈی میں کھڑے ہو کے دیکھو، ہاتھوں میں سبزی اور کھانے کے تھیلے ہیں، اور آنے والے امیروں کے منہ تکتے ہیں یار مجھے لے چل۔ اس کا اپنا اکیلے کا پیٹ تھا، جہاں چاہتا رہ کے بھر لیتا۔ لیکن کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک شخص لائن جوڑنے کے لیے کھمبے پہ چڑھا، ادرانی عمر کا تھا، لائٹ نے پکڑا، حادثہ ہوا، مر گیا۔ کس نے چڑھایا کھمبے پہ؟ اس کے اپنے پیٹ کی بھوک اتنی تھی کہ جو اسے موت کے منہ میں لے گئی؟ نہیں، اس کو بچوں کی ضرورت کھینچ کے بازار لائی تھی، اس کو اولاد کے پیار میں کھمبے پہ چڑھایا تھا۔ اپنا پیٹ تو کہیں بھی بھر لیتا، لیکن وہ مارا کیوں؟ اس لیے کہ اسے بیٹے کے شوق پورے کرنے تھے، اس لیے لائٹ کے قریب گیا تاکہ وہ بچوں کی حسرتیں پوری کر سکے۔ آج جب بچے کہتے ہیں نا تمہارے علاج کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، تو باپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جب بچے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے گھر میں جگہ نہیں ہے، تو باپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جب بچے تمام کے پرچے لے کر کے باپ کے منہ پہ مار دیں تو اس کا خون نہیں رکے گا تو کیا ہوگا؟ جب بچے باپ کو دھکا دے کر کے گھر سے نکالیں تو اس کے دل کی دھڑکن بند نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ آج کہتے ہیں مولانا دعا کرو، میرے باپ کو جو ہے ہارٹ اٹیک ہے، میرے باپ کو یہ پرابلم ہے، میں کہتا ہوں نادان تجھے دوا کی ضرورت رہی ہے، دعا بعد میں کر۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آج جمعے کو جمعے کی نماز پڑھ کے باپ کے سینے سے لگ جا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہارٹ اٹیک تو کیا ہے، جتنی بھی بیماریاں ہوگی جب تو سینے سے لگے گا باپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، اللہ بیماریوں کو باپ کی دعاؤں کے صدقے میں دور فرما دے۔ خیال کیا کرو یہ کڑوی باتیں ہیں لیکن سچی باتیں، کیوں نہیں کرتے ہم باپ کی عزت؟ باپ مر جائے نا تو 40ویں میں تھال دیکھنا کتنے لمبے لگتے ہیں، کمرے بھر جاتے ہیں۔ کیا کیا لگایا کہ آج سب کچھ لایا ہم، کیوں بھائی؟ میرے ابا کو یہ پسند تھا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، کبھی زندگی میں سوچا تو نے میرے باپ کو انناس پسند ہے؟
हमने उनके जीते जी सोचा कि हमारे बाप को सेब पसंद थे, मरने के बाद हमने थाल इसलिए सजाए ताकि दुनिया देख ले मेरे बाप से मुझे कितनी मोहब्बत है। ख्याल करो, तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, लेकिन ये जो फरिश्ते बैठे हैं ना, तुम इन्हें धोखा नहीं दे सकते, इन्हें धोखा नहीं दे सकते। ये तुम्हारी एक हरकत से बात है। बाप की इज्जत करो, बाप की कदर करो। याद रखो, यतीमी का दाग इतना बड़ा दाग होता है। अगर किसी को समझना हो ना कि बाप क्या चीज है, तो कभी यतीम के कांधे पे हाथ रख के पूछना, पता जिंदगी कैसी गुजर रही है। उसकी आंखें भर आएंगी, रो के कहेगा जिंदगी तो तब तक थी जब तक बाप थे, जब से बाप गया तो उस दिन से जिंदगी का नाम ही भूल गया। ये यतीमी होती है। आज बाप है ना तो एहसास है। घर में आओ ना, अब्बा कहती कहाँ था इतनी रात को, तो कहता ठेकेदार हो तुम मेरे, इतनी देर में क्यों आया, तुम्हें क्या मतलब। बाप कहता बेटे जल्दी आ जाए, पर माहौल अच्छा नहीं है। तो फिर ये बाप का बाप बन के क्या कहता जानते हो, कहता मैं कोई लल्ला नहीं हूं, मैं भी जानता हूं क्या अच्छा है क्या बुरा है। बेटे इल्म किताबों से आ सकता है, लेकिन तजर्बा उम्र से आया करता है। याद रखना, तजर्बा उम्र से आता है। कभी बाप को जवाब मत देना कि तुम्हारे लिए बाप ने किया क्या है, और कभी बाप से ये मत कहना कि तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जिस दिन बाप का जनाजा उठ गया ना, और तुम आधी रात को आओगे और तुम्हें बाप की वो आवाज नहीं आएगी अब तक कहाँ था, तो तेरे कान तलाश करेंगे, आज वो आवाज नहीं आ रही है। तेरा बिस्तर तो होगा, कोई पूछने वाला ना होगा, तेरा दरवाजा तो होगा, कोई टोकने वाला ना होगा, आधी रात को आएगा, कोई पूछने वाला ना होगा। उस वक्त तू दाएं बाएं देखेगा, तुझे बाप का चेहरा नजर नहीं आएगा। उस वक्त तेरे कान तरस जाएंगे उस लहजे को जो कभी सख्त होके बोला करता था, कभी नर्म होके पूछा करता था, इतनी रात को कहाँ गुजर गया। और यार ये बाप ही तो होता है। अगर बेटा आने में ताखीर कर देता है तो बाप बिस्तर छोड़ के दरवाजे पे आता है कि रात के आधे हिस्सा गुजर चुका है, अब तक बेटा नहीं आया है। कोई कहता नहीं जी तेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं है, तेरी माँ को मुझसे प्यार है। और नादान कभी ये ना कहना कि बाप को प्यार नहीं है। प्यार बाप माँ से ज्यादा करता है, लेकिन उसके सीने में बाप का जिगर होता है। वो बाप पे रोया नहीं करता, बाप पे तड़पा नहीं करता है, बल्कि उसको बर्दाश्त थमाता होता है। जब तेरी परेशानी सताती है तो सुन, अगर माँ होती है तो चैन से बिस्तर पे बाप भी नहीं सोया करता है, करवटे वो भी बदलता है। और यार किस बात को तूने कह दिया, इसे मुझसे प्यार नहीं है। मैंने तो जनाब यहाँ तक देखा है, आधी आधी रात को हम आते हैं, कितने पापों को चौराहों पे भटकते देखा है, गलियों में खड़े देखा है। और जब दुनिया सर्दी में बिस्तर पे लेटा करती है, तब बाप सर्दी में ठिकरते हुए रोडों के चक्कर लगाते हैं। और कभी गाड़ी रोक के पूछो चाचा इस उम्र में यहाँ क्यों खड़े हो, तुम्हें तो बिस्तर पे होना चाहिए। तो बाप कहता है देर हो गई है, बेटा नहीं आया है। मैं भी चाहता था हाथ में लेटूं, मुझे भी रजाई की गरमाई अच्छी लग रही थी, लेकिन जब बेटा नहीं आया तो फिर बिस्तर पे न लेट सका। और मुझे पता तो सही, जो सर्दी में आधी रात को बिस्तर छोड़ दे